बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बड़ी ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। आज की खबरें जो हैं वो अवाम तो समझ रही है कि बड़ी मायूसी तारी हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की आमद पर, लेकिन इसके उलट चल रहा है। बहुत सी खुशखबरियां जो है वो आने वाली हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जल्द जो है वो अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। बहरहाल आज की जो खबरें हैं, आज की जो अपडेट्स हैं, उसके हवाले से आपको बता देते हैं कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनको कितने कितने करोड़ के जो इश्तिहारात हैं नवाज शरीफ की आमद पर दिए गए हैं, और बार बार नवाज शरीफ की आमद के तराने जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं। कुछ देर तक वो जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में बयानियाँ चल रही हैं जी, जलसे में मशरूबात चल रहे हैं, जलसे में एक वलीमे का समा है। वलीमे की तरह टेबल्स लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, 50,000 के करीब कुर्सियां लगाई हैं। लेकिन जो नून लीग के इंतज़ामिया है उनका कहना है कि लाखों की तादाद में कुर्सियां हैं, लेकिन वो जगह जिस अंदाज से उसमें टेबल्स और कुर्सियां लगाई गई हैं उसमें तकरीबन 50,000 के करीब ही कुर्सियां लग सकती हैं। अभी लोगों का कहा जा रहा है जी लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं या पहुंच चुके हैं। तो लोग फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग एक दूसरे की झोली में बैठेंगे या क्या करेंगे। और जलसे में आने वालों को कहा जा रहा है कि जो लोग जलसे में आएंगे वो जन्नत का टिकट पाएंगे। और जलसे में अवाम कम है और सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बेहद है। चूँकि ये खबर मिली है कि 7 के जो अजला हैं, लाहौर के 7 जितने भी अजला हैं, उनके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनको ये हदायत दी गई हैं कि वो सफ़ेद कपड़ों में या आम जो कपड़े होते हैं वर्दी के अलावा वो पहनकर जलसे में शामिल हों, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जा सकें। तो नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद स्टे किया, 2 घंटे वहाँ से लाहौर के लिए रवाना हुए, लाहौर पहुँचे हैं। अभी कुछ देर तक वो जलसे से खिताब करेंगे। अभी सूरत हाल देखी जा रही है कि अवाम कितनी है। बड़ी ज़ोरों शोर से लोगों को दिखाया जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा अवाम है जी, ढोल ढमक्का, और लोग लेट रहे हैं जी ट्रेनों की पटरियों के आगे। जी हमें जगह नहीं मिल रही, हम लाहौर जाना चाहते हैं। कराची का ये समा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लाहौर जाना चाहते हैं जी, नवाज शरीफ साहब को जो है वो हम वेलकम करना चाहते हैं, हमें जगह नहीं मिल रही। अजीब व गरीब सी चीज़ें जो कि एक मफरूर को वेलकम करने के लिए की जा रही हैं। उसके अलावा कल शेख रशीद साहब ने जो प्रोग्राम उन्होंने दिया है, जो एंकर के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या कमाल की गुफ्तगू की है शेख साहब ने। और उन्होंने अपनी 70 साल की उम्र का जो तजर्बा है, जो निचोड़ है, वो निकाल के सामने रख दिया कि इस तरह से वफा की जाती है, और इस तरह से अगर कोई प्रेशराइज करे तो उसका जवाब जो है वो इस स्ट्रेटजी के तहत दिया जाता है। और तमाम राज जो है वो छुपी छुपी बातों में अफशा कर दिए जाते हैं। अपना शेख रशीद साहब हैं, कल का प्रोग्राम उन्होंने इस अंदाज से किया। शेख रशीद साहब ने इमरान खान से वफा इस अंदाज से की। उन्होंने कहा कि मैं 40 दिन का चिल्ला काट के आया हूँ। जब एंकर की तरफ से सवाल किया गया कि आप कहाँ थे, आपको गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा जी मैं 40 दिन का चिल्ला काट के आया हूँ। मैंने कुरान पाक को पढ़ा, समझा, नमाजें पढ़ी, दुआएं की अल्लाह से, और 40 दिन बाद आज मैं आपके सामने हूँ। और इमरान खान पर बार बार सवाल करने पर एंकर की तरफ से सवाल किया गया बार बार कि इमरान खान को किसी अंदाज से ये जिम्मेवार ठहरा दे किसी भी चीज़ में, लेकिन शेख रशीद ने किसी एक भी बात में ना तो इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और ना ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयान दिया, जिस पर शेख रशीद को प्रेशराइज किया गया था कि आपने जो प्रोग्राम देना है उसमें ये बातें करनी है। लेकिन शेख रशीद साहब ने, चूँकि 70 साल उनको हो गए हैं, 1985 से वो सियासत कर रहे हैं और एक दफ़ा भी नहीं हारे। 1985 से अब तक वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो पता चलता है कि सियासतदान क्या है और मंजे हुए सियासतदान किन को कहा जाता है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के बारे में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ बुरी नहीं है,
تحریک انصاف جو ہے وہ میں تو ٹویٹر کی وجہ سے پھنس گیا. انہوں نے کہا اپنے گول سے الفاظ بولے انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہ میں تو ٹویٹر کی وجہ سے پھنس گیا, ٹویٹر نے مجھے پھنسا دیا. میں تو مذمت بھی کرتا رہا لیکن جو ادارے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تک آپ کی مذمت نہیں پہنچی, تو میں نے پھر اگین سے مذمت کی لیکن ان تک نہیں پہنچی. لیکن جو مین سوال کیا گیا اینکر کی جانب سے کہ 9 مئی کا جو پلان ہے وہ کس نے کیا, مطلب کہ کہلوانے کی شیخ رشید سے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیخ رشید اس بات کا اعتراف کر دیں یا کہہ دیں کہ 9 مئی کا پلانر جو ہے وہ عمران خان تھا تو یہ بات پوری ہو جائے. لیکن شیخ رشید نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ اس میں زیادہ تر غیر سیاسی لوگ تھے. ISPR نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ اس میں غیر سیاسی لوگ تھے, اس میں فوج کے کچھ بھی لوگ تھے جس میں 2 سٹار بھی تھے 1 سٹار بھی تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ غیر سیاسی لوگ تھے. میں مانتا ہوں کہ یہ پلاننگ ہوئی لیکن غیر سیاسی لوگوں نے کی. اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کس انداز سے مذمت کرتے ہو, کہتے میں نے تو ٹویٹر پہ بھی مذمت کی لیکن اداروں تک نہیں پہنچی. میں تو کہتا ہوں کہ جمعے کے ہر خطبے میں اس کی مذمت کرنی چاہیے. اب شیخ رشید نے یہاں پر جو جواب دے دیا ہے یہ تمام لوگوں کے اس نے ہوش اڑا دیے ہیں کہ کہا تو یہ جانا تھا یا کہلوایا تو یہ جا رہا تھا شیخ رشید سے کہ وہ کہیں کہ اس کے پلانر عمران خان ہے, عمران خان نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے. لیکن شیخ رشید نے کہا کہ تحریک انصاف بے گناہ ہے, عمران خان بے گناہ ہے, اس کی فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے, فوج کی اس سے لڑائی کروائی جا رہی ہے. عمران خان کی تو فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے, عمران خان تو فوج کا حامی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر جمعے میں اس کی مذمت کی جائے. تو 70 سال کا یہ منجا ہوا سیاستدان اس نے اس انداز سے گفتگو کی ہے کہ اس نے وفاداری کے تمام تر ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں. پرویز الہی کے بعد شیخ رشید جو ہیں انہوں نے عمران خان سے وفا کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی کے خلاف نہیں ہے, نہ ہی عمران خان کا کوئی آرمی کے خلاف بیانیہ ہے. ہاں کچھ لوگ تھے جو عمران خان کے جماعت میں بھی تھے, جو فوجی اداروں میں بھی تھے کچھ لوگ, اور عمران خان کے قریبی لوگ جو تھے ان کا بھی وہ سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری حمایت کریں گے. لیکن عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہے, اور عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی کروائی جاتی تھی یا کروائی جا رہی ہے, جو کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے عمران خان اور فوج کے درمیان. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کروایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ 40 دن کے چلے میں یہ اعادہ کر کے آیا ہوں, دعا کر کے آیا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں جو بے گناہ پاکستانی شہری جو 9 مئی کے واقعے میں پکڑے گئے ہیں ان کو بازیاب کروا سکوں. میں کسی نہ کسی طریقے سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے مل سکوں اور ان کو کہوں کہ عام معافی کا اعلان کریں. جو یہ لڑائی, یہ جو نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں عوام کے درمیان, عام معافی کا اعلان کریں تاکہ محبتیں جو ہیں وہ اگین دوبارہ سے بڑھ سکیں. تو یہ بات بھی اہم ترین ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ کچھ دنوں میں یہ معاملہ بھی سامنے رکھا جائے. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فوج کا وقار بڑھانے کے لیے, ہماری قوم ویسے ہی فوج سے بڑی محبت کرتی ہے, تو کیا پتہ عاصم منیر صاحب جو ہیں اگین فوج کو مزید وقار بڑھانے کے لیے تمام لوگوں کو عام معافی دے دیں اور لوگ جو ہیں اگین سے فوج کے نعرے لگانا شروع کر دیں. بہرحال اینکر کی طرف سے بار بار اصرار کیا گیا لیکن شیخ رشید نے پلہ نہیں پکڑایا اور منجے ہوئے سیاستدان کا کردار ادا کیا. اور انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کو جو سویلین ہیں ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کرنا چاہیے, ان کو عام معافی کا اعلان کریں. غریب لوگ ہیں, مائیں روتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی جان چھڑوا دیں. تو بچوں کی جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ آپ دیدہ بھی ہوئے تھوڑے سے, اور ان سے اینکر نے پوچھا کہ آپ دیدہ سے ہیں, دل سے ٹوٹے. انہوں نے کہا کہ مجھے ان ماؤں کی باتیں یاد آتی ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے بچوں کی جان چھڑوا دو. تو میں یہ اللہ سے وعدہ کر کے آؤں کہ میں ان کے لیے لڑوں گا اور ان کی ہر طرح سے رہائی کے لیے کوششیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر کے جو لوگ اس 9 مئی کے واقعے میں شامل تھے, فوج ان کو اپنے انداز سے دیکھے, فوج ان کو اپنی عدالتوں میں سزائیں دے, ان کی ٹرائل کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ محبت برتی جائے, ان کو عام معافی دی جائے, اور
دوسری طرف 6 کروڑ کے اشتہارات جو ہیں وہ چل رہے ہیں ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ، اور باں ہے، لالا لالا شاوا شاوا ہے، کیونکہ 6 کروڑ جو ہے وہ ملا ہے مین سٹریم میڈیا کو کہ آپ نواز شریف کے ترانے لگائیں، نواز شریف کو ویلکم کریں. لیکن عام عوام کے دلوں میں اتنی نفرت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نواز شریف کو اب دوبارہ سے تو لینڈ کروا دیا گیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ لایا جاتا ہے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی مزید فیصلے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے گلے میں جو ہے وہ کوڑ کرلی پھنس جائے گی، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہسپتال جائیں گے. جیل تو نہیں جائیں گے کیونکہ معاملات کچھ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں، یا تو ہاسپٹل جا سکتے ہیں یا پھر کوئی اور پروٹوکول لے سکتے ہیں. لیکن اس وقت سرکاری مشینری کی جانب سے نواز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ مسیحا جو ہے وہ نواز شریف ہے، اور لوٹ مار کر کے آنے کے بعد بھی نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی جو جلسہ ہے اس کی کوریج جو ہے وہ ڈرون سے کرنے پر پابندی ہے، اور ڈرون کی کوریج ہو رہی ہے، لیکن بہت بلندی سے ڈرون جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ نظر نہ. اگر آپ قریب سے غور سے دیکھیں تو آپ کو میدان زیادہ تر خالی نظر آئے گا، اور اتنے فاصلے پہ لوگ کھڑے ہیں کہ نیچے زمین سرفیس جو ہے زمین کا گھاس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ جلسہ ناکام ہو چکا ہے، اور عمران خان کی ویلیو جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا. خدا حافظ.